امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں منگل کے روز کی جانے والی فائرنگ میں 19 بچے اور 2 بالغ افراد ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاکتوں کے نتیجے میں بندوقوں یا اسلحے کے قواعد و ضوابط پر ملک میں بحث دوبارہ شروع ہو گئی۔ ٹیکساس کے ریپبلکن گورنر گریگ ایبٹ کو اپنے ڈیموکریٹک مخالف بیٹو اورورک کی تنقید کا سامنا ہوا، جنہوں نے الزام عائد کیا کہ اسلحے سے متعلق قوانین میں ان کے مبینہ رویے کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ گورنر نے کہا کہ 18 سالہ حملہ آور سیلواڈور راموس کے بارے میں فائرنگ سے پہلے تک کوئی انتباہی علامات سامنے نہیں آئی تھیں، اور انہوں نے گنز کے سخت قوانین کی بجائے ذہنی صحت کی خدمات کے لیے زیادہ حمایت کا مطالبہ کیا۔ I hate to say this, but there are more people who were shot every weekend. مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن شکاگو میں ہر اختتام ہفتہ پر ٹیکساس کے اسکولوں کے مقابلے میں زیادہ لوگ گولی کا نشانہ بنتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بندوق کے سخت قوانین لاگو کر دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تاہم شکاگو، لاس اینجلس اور نیو یارک اسے غلط ثابت کرتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے نئے قوانین منظور کرنے کی اپیل کی۔ کانگریس میں ڈیموکریٹس کو معمولی برتری حاصل ہے۔ خدا را ہم وہ کب کریں گے جسے کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اس قتل و غارت کو روک نہیں سکتے تو کیا ہم اس کی شدت میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کر سکتے؟ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ نئے ضوابط کی جلد منظوری کے خواہاں ہیں۔ امریکہ میں اسلحے کی وبا کا دنیا میں ہماری ہم پلہ کسی بھی قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی امریکی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور امریکی عوام اس سے تھک چکے ہیں۔ تاہم انہوں نے توجہ دلائی کہ ماضی میں بھی ایسی کوششوں کو روکا گیا ہے۔ یہ اسلحے کی صنعت کے لیے بات کرنے کا نقطہ ہے۔ یہ صنعت بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات کے بعد قوانین میں تبدیلی سے متعلق کسی بھی بحث و مباحثے کو روکنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے جب عوام پالیسی میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریپبلکنز بھی اس المیہ کی سنگینی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس بارے میں سوچنا بھی شدید تکلیف دہ ہے کہ معصوم نوخیز زندگیاں ایک بے معنی اور بے حس بربریت کا شکار ہوئی ہیں۔ تاہم ریپبلکنز نے امریکی شہریوں کے ہتھیاروں کی ملکیت کے آئینی حق کو محدود کرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ جب بھی قتل کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پر ہونے والا احتجاج کانگریس سے نئے ضوابط منظور کرانے میں مسلسل ناکام رہا ہے۔ مفروضہ یہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی جو کسی نوعیت کی اصلاحات کی وکالت کرتی ہے وہ اسلحے کو ضبط کرنے اور نیوزی لینڈ کی طرز کی طرح وسیع اصلاحات کا پیش خیمہ سمجھی جاتی ہے، لیکن جو کچھ تجویز کیا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ قانون سازی کے لیے بہت سے مجوزہ اقدامات ایسے ہیں جو ان لوگوں کے لیے کچھ رکاوٹیں پیدا کریں گے جو اس نوعیت کی کارروائیوں کے ارتکاب کی کوشش کرتے ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر کے رایاباں کے ایک جائزے کے مطابق 2021 میں امریکیوں کی نصف تعداد بندوق کے تشدد کو ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھتی ہے، اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں کی ایک بڑی تعداد نجی طور پر یا کسی گن شو میں ہتھیاروں کی فروخت میں خریداروں کے پس منظر کی سخت جانچ کی حمایت کرتی ہے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ بہجت جیلانی، وائس آف امریکہ۔